بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ادارے کی مینجمنٹ سے وہ شکوہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ایک بات کو لیتے ہیں، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اچھا، 24 گھنٹوں میں سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، اب ایک بچہ 5 گھنٹے اس ادارے میں پڑھتا ہے اور 19 گھنٹے وہ گھر رہتا ہے۔ ایک بچہ 5 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، اسکول میں گزارتا ہے، اور 19 گھنٹے وہ گزارتا ہے گھر میں۔ پھر بھی والدین آ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ جی یہ اس کو آداب نہیں ہے بولنے کے، سیکھنے کے، کھانا کھانے کے، واش روم جانے کے۔ اچھا، اس طرح کی کافی باتیں ہوتی ہیں جو پیرنٹس ٹیچنگ سٹاف کو یا اسکول کی مینجمنٹ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ 5 گھنٹے تو بچہ ہوتا ہے اسکول میں، چلو وہ 5 گھنٹے تو مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کلاس ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، ان جو انچارج ہیں ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو 19 گھنٹے ہیں جو زیادہ ٹائم بچہ گھر میں گزار رہا ہے وہ تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بیٹا اسکول کا کیا کام ملا، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کی کاپی نہیں دیکھتے، ان کی اسکول ڈائری نہیں چیک کرتے، ان کی جو ورک بکس ہیں ان میں نہیں دیکھتے کہ ان کا ہوم ورک کیا چل رہا ہے، کلاس ورک کیا کیا تھا، اور پھر 2-4 دن 5 دن دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو گھر میں پڑھتا نہیں ہے، اور پھر آ جاتے ہیں اسکول مینجمنٹ سے شکوہ کرنے کہ جی آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ کام ہی نہیں دیتے بچوں کو گھر کا، ہمارے بچے سارا دن کھیلتے ہیں گھر میں۔ اچھا، اب جب مینجمنٹ کو پتہ چلتا ہے، مینجمنٹ پھر رابطہ کرتا ہے کلاس ٹیچر سے یا اس متعلقہ جو سبجیکٹ ٹیچر ہوتا ہے یا ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کلاس ٹیچر کی طرف سے ہوم ورک مل رہا ہے۔ اب کلاس ٹیچر کی طرف سے بات آتی ہے کہ یہ بچہ تو آج تیسرے دن ہوم ورک کر ہی نہیں رہا، یہ روزانہ ہی بہانے بنا دیتا ہے، یا آدھا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، ادھر اسکول میں ہی بیٹھ کے کر رہا ہے اور گھر میں تو یہ واقعی نہیں پڑھتا، اس کا کام نامکمل ہوتا ہے۔ جب گہرائی میں بات جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو قصور جو ہے وہ بچے کا ہے، اور اگر تھوڑا سا والدین توجہ دیں اور گھر میں اتنا کہہ دیں کہ بیٹا جو ہے اسکول کا کام ملے اس کو کر لیں، تو بچے کا کلاس ورک بھی بہترین ہو گیا اسکول میں اور ہوم ورک ہو گیا گھر میں اچھے طریقے سے۔ اچھا، والدین شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اب 24 گھنٹے ہیں، اب 24 گھنٹے میں 5 گھنٹے بچہ گزار رہا ہے اسکول میں، انسٹیٹیوٹ میں، اور 19 گھنٹے بچہ گزار رہا ہے گھر میں۔ پھر بھی والدین شکوہ کرنے آتے ہیں جی ٹیچرز کو۔ اچھا، ویسے اس سے ہٹ کے ہم بات کریں، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جہاں 5 گھنٹے بچہ رہتا ہے یہ والے گھروں میں جائیں، بچوں کے والدین کو کہیں کہ جی بچہ جو 5 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے تو اس میں یہ خامیاں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں اس میں ڈیولپ نہیں ہیں، آپ ان چیزوں کا ماحول دیں، اس طرح بچوں کو سکھائیں بتائیں تاکہ یہ بچہ جو 5 گھنٹے تک گزارتا ہے وہ بھی اس طریقے سے گزارے جس طرح آپ 19 گھنٹے گھر میں اچھے طریقے سے گزار رہا ہے۔ ایک طرح تو یہ بنتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ والے ان کو بولیں، لیکن یہاں بچہ 19 گھنٹے گزار رہا ہے وہ الٹے ان کو بول رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس کا ایک مان ہوتا ہے، ایک ان کا ٹرسٹ ہے، ایک ان کا مان ہے، ایک ان کی ہوپ ہے، ایک ان کی وش ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی تربیت گاہ ہے، یہ اسکول بھی ہے اور اچھی تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں پہ جو 5 گھنٹے بچے نے گزارے ہیں اس کے اثرات اس 19 گھنٹے کے اوپر بھی جا رہے ہوں گے، تو اس لیے والدین کہیں بھی کوئی کمی بیشی ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں اور اسکول انتظامیہ کو یا اسکول سٹاف کو وہ شکوہ کرتے ہیں، یا التجا کرتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں، جب بات بتاتے ہیں کہ جی یہ تھوڑی بات اچھی نہیں ہے بچوں میں، آپ اس کے اوپر توجہ دیں، یہ ہم اس طرح چاہتے ہیں، یہ اصلاح چاہتے ہیں، یہ بہتری چاہتے ہیں، تو الٹا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں جو 5 گھنٹے انہوں نے گزارنے ہیں یہاں ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور ایک ان کی یہ تربیت گاہ بھی ہے، یہیں سے انہوں نے سب کچھ سیکھنا ہے، ادب آداب بھی، طور طریقے بھی، زندگی کیسے گزارنی ہے، چھوٹے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا کیا انداز ہونا ہے، ساری باتیں، یہ تربیت جیسے ہونہار بچے پروگرام اس ادارے میں ہو رہا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں بچوں میں ڈیولپ ہو گئی ہیں، اسٹاف والے بھی اس کے اوپر فوکس کی ہوگی۔
اچھا بعض اوقات نا اس چیز کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو میں چلی جاتی ہیں، باہر جو پیرنٹس ہیں جو سرپرست ہیں اس کو وہ اس طرح لے لیتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ونٹر ویکیشن تھی، موسم سرما کی تعطیلات تھی، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر سال دسمبر میں وہ چھٹیاں ہوتی ہیں موسم سرما کی۔ اب اس دفعہ جب 2021 میں چھٹیاں ہونے لگی تو بہت سارے والدین نے یہ باتیں کی اور سٹاف کے لوگ بھی مجھے بتاتے رہے کہ جی وہ اسکول پھر بند ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کس کے ساتھ لنک کر رہے تھے کہ جیسے کرونا کی وجہ سے ادارے بند رہے ہیں تو شاید آپ پھر بند ہو رہے ہیں۔ اب ایک دن ایسے ہوا کہ جی ہفتے کا دن تھا اور بچے نے پوچھا کہ سر وہ کل چھٹی ہے، اتوار ہے تو کل چھٹی ہوگی اسکول سے، تو سر نے آگے سے بتا دیا جی بیٹا کل چھٹی ہے، تو انہوں نے گھر پہ بتا دیا کہ اسکول سے چھٹی ہو گئی ہیں۔ اب سوموار والے دن وہ بچے نہیں آئے، دو پھر رابطہ ہوا تو انہوں نے پیرنٹس نے کہا کہ جی وہ بچے تو بتا رہے ہیں کہ اسکول سے چھٹی ہو گئی ہیں۔ تو بعض بات سمجھنے میں، بتانے میں، بولنے میں، سننے میں تو تھوڑا سا ایک فرق لگتا ہے اور اس کے نتائج کافی دور تک چلے جاتے ہیں۔ اچھا جیسے اسکول کا ایک شروع میں ایک فیسلٹی تھی کہ جس بچے کا ایڈمیشن ہوگا ایڈمیشن کے ساتھ اسٹیشنری اور نوٹ بکس وہ فری ملے گی۔ اب اس بچے کے پاس جیسے ہی ختم ہوئی تو ان کلاس ٹیچر نے ان کو بولا کہ بیٹا آپ کی کاپیاں ختم ہو گئی ہیں تو آپ کاپیاں لیں تاکہ آپ کا ہوم ورک کلاس ورک ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس کے والد صاحب آ گئے اور کہنے لگے کہ پرنسپل صاحب سے ملے کہ سر آپ نے تو وہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ یہ کاپیاں، کتابیں، اسٹیشنری ایوری تھنگ از فری، تو پھر آپ کیوں بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاپیاں لیں یا اگر ادھر ڈپو سے آپ نے لینی ہے تو اس کی پیمنٹ کریں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ایڈمیشن کے ساتھ ایک پیکیج تھا، ایک فیسلٹی دی گئی تھی نیو کمر اسٹوڈنٹ کو کہ پہلی دفعہ ان کو چیزیں فری دی جائیں گی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال وہ فری دیں، اب جب فری چیزیں ملنی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک کاپی وہ ایک مہینہ اگر ان کا گزرتا ہے تو وہ پھر 10 دن میں ختم کر دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں نا۔ اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس گھر میں بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو کھیل رہا ہے، پڑھتا تو ہے نہیں، تو فوراً ان کے ذہن میں جاتا ہے کہ شاید ان کو کام ہی نہیں ملا۔ اچھا والدین کو بھی تھوڑی سرگردی لینی چاہیے اس حوالے سے۔ وہ سب تو والدین کی کیا ذمہ داری ہیں، والدین کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، والدین کی گفتگو بچوں سے کیسے ہونی چاہیے، اس حوالے سے کچھ دن پہلے میں نے نا چند باتیں وہ گروپ میں شیئر کی تھی، آپ لوگوں نے وہ پڑھی تھی۔ تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے نا یہ دور ہونی چاہیے۔ پیرنٹس، سٹاف یا اسکول انتظامیہ ان کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، جو بھی بات ہو کلیئر ہو۔ اگر پیرنٹس کے اینڈ پہ کوئی بات ہوتی ہے، ان کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی بہتری اصلاح چاہتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے فوراً اسکول انتظامیہ کو بتائے۔ اور اگر سٹاف کوئی چیز نوٹ کرتا ہے، کوئی کیونکہ سٹاف جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز امپروو کرنے والی ہے، اسکول کی طرف سے یہ فیسلٹی ہونی چاہیے، اسکول کی طرف سے یہ چیز جو ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اس میں کمی، مطلب وہ ساری باتیں وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سٹاف کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً اسکول انتظامیہ کو بتائے تاکہ بر وقت اصلاح کی جا سکے۔ اچھا میں نے آپ سے بولا تھا کہ کچھ پوائنٹس آپ نے بھی لکھنے ہیں جی، تو آپ تھوڑا شیئر کر دیں اس میں کون سے پوائنٹ لکھے ہیں؟ بچوں کو چیزیں کر کے بولا جی بالکل، بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے اور یہ پریکٹس میں یہ بات بھی ہے۔ اب بچے، ایک بچہ کو ایک دن ایسی آبزرویشن آئی کہ بچہ پورا بیگ ہی کر پھوٹ رہا ہے اور آ گیا اور کہتا ہے کہ وہ میرا تو سارا بیگ ہی وہ کر رہا ہے۔ چلو یہ تو ایک سمجھ آتی ہے بات کہ کوئی ایک کتاب ایک کاپی رہ گئی، اکثر بچے اس طرح کرتے ہیں۔ اب چھوٹے بچے ہیں، پرائمری اسکول کے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں نا مڈل کے، ہائی کے، کالج کے، وہ تو اپنی چیزیں سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری اسکول کے، کڈس اکیڈمی کے یا پری پرائمری، اب ان کو تو بیگ سنبھالنے کی ان کو تو پتہ ہی ہوتا کیا چیز لے جانی ہے، کیا چیز گھر میں رکھنی ہے۔ تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں دیکھیں۔ اچھا پیرنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی آپ صبح آتے وقت بچوں کے بیگ چیک کر لیا کریں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ بچوں کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسرا پوائنٹ
क्लास में शरारत جی کلاس میں شرارتیں نہ کریں، بالکل اچھی بات ہے جی۔ اچھا اب کلاس میں لازمی بات ہے بچے ہیں، اچھا یہ نا فرق ہے شرارت اور بدتمیزی میں۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کی نیچر ان کی فطرت میں شامل ہے کہ انہوں نے شرارتیں کرنا ہوتی ہیں۔ اب بچے شرارتیں نہ کریں تو بچوں کی وہ اس طرح سے پروانی نہیں ہوتی، ان کی وہ گروتھ اس لیول کی نہیں ہوتی، اور بچے شرارتیں کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے، شرارتیں کریں لیکن کسی حد تک ایسی شرارت کریں جس سے سارے بچے محظوظ ہوں، کلاس کا ماحول یا وہ چیز ڈسٹرب نہ ہو، اور وہ بھی صرف ہر بچے کا پروگرام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کلاس ٹیچر کو تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بدتمیزی، بدتمیز جو بچے ہوتے ہیں ان کو سیدھا کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا پھر بچے شرارتیں کرتے ہیں، پھر وہ گھروں میں بتاتے ہیں، پھر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، یا بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو کسی نے بچے نے اس کے ساتھ شرارت کی ہے یا اس کو مارا ہے یا اس کے ساتھ سختی کی ہے، اب وہ بچہ گھر میں بتاتا ہے، اگلے دن پیرنٹ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو فلاں بچے نے پریشان کی ہے۔ اب جب اس بچے سے پوچھے جاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اس کو کیوں پریشان کی ہے، کیوں شرارت کی ہے، کیوں آپ نے اس کی بک لی تھی، تو وہ بتاتا ہے کہ سر یہ میڈم اس نے میری بک لے لی تھی، میں نے اس کی لے لی ہے، سب برابر، یہ پہلے اس نے مجھے تنگ کیا تھا پھر میں نے اسے تنگ کی ہے۔ پھر وہی پیرنٹ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ قصور تو ہمارے ہی بچے کا تھا اور ہم گلہ لے کی طرح بیٹھے ہیں۔ پھر والدین کہتے ہیں کہ یہ آپ تھوڑا جی وہ نہ کر رکھا کریں تاکہ سارے بچے جو ہے نا وہ آپس میں ہیپی رہا کریں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جی بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ تو کلاس ٹیچر کو نظر رکھنی چاہیے کہ بچے شرارت نہ کریں۔ اگر اس طرح ہم کلاس ٹیچر ڈھیل دیں کہ ٹھیک ہے جی بچے آپ شرارتیں کریں تو پھر وہ سارا ماحول شرارتوں والی رہے گی، پھر پڑھائی تو نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی بچے کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کلاس ٹیچر کو۔ جی نیکسٹ پوائنٹ بس یہی، اچھا ٹھیک ہے جی، بہت اچھے پوائنٹ آپ کی طرف سے دو آئے ہیں۔ تو ہم اسی ٹاپک کے ساتھ اپنی آج کی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ تو ہماری جو مین بات تھی نا وہ یہی تھی غلط فہمیاں، کہ جو شکوک و شبہات ہیں پیرنٹس کے ٹیچرس کے یا درمیان میں ہمارے اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ دور ہونے چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی ایسا ایکشن نہ ہو، کوئی ایسی سرگرمی نہ ہو جس سے کوئی برا اثرات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسکول کے اندر جو سرگرمیاں چل رہی ہوتی ہیں، اسکول کے اندر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ادارے کی پہچان ہوتی ہیں اور ادارے کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہر بچے پروگرام ہوتا ہے، اس میں بچے بڑے اچھے اچھے پروگرام، بڑے اچھے اچھے شو پیش کرتے ہیں اور بہت ہی لرنے کو بچوں کو ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اچھی باتیں وہ سیکھتے ہیں، وہ اچھی باتیں گھروں میں بھی بلائی کرتے ہیں، پیرنٹس خوش ہوتے ہیں۔ جیسے ایک پیرنٹ نے مجھے بتایا کہ جی وہ اس کا بچہ پریپ کلاس میں ہے کہ اب وہ پریپ کلاس والے بچے کا ابو واش روم جاتا ہے اور جیسے ہی باہر آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ابو جان آپ نے واش روم جانے کی دعا پڑھی ہے؟ تو اب اس کے ابو نے اس کا بڑا اچھا اثر لیا ہے کہ کتنا اچھا ادارہ ہے، کتنا اچھا سٹاف ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں اور بچوں کو اچھی باتیں، اچھی دعائیں اور سارے ادب طور طریقے سکھا رہے ہیں۔ تو جو باتیں بچے یہاں سیکھتے ہیں وہ بچے گھروں میں بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک اسکول کی 100 تعداد ہے اور ایک اچھی بات آج آپ بتاتے ہیں تو شام سے پہلے وہ بات 100 گھروں میں پہنچی ہوتی ہے۔ اگر ایک کوئی سخت بات یا کوئی غلط بات یا کوئی نیگیٹو بات اسکول کی، انسٹیٹیوٹ کی ہو جاتی ہے اور 100 بچے پڑھتے ہیں تو 100 گھروں میں وہ منفی اثرات اس ادارے کے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا حساس کام ہے، بڑا سینسٹیو ہے۔